اسد بھائی کیا فرماتے ہیں قرآن سے اگر رجوع کریں؟ ایوری بڈی وانٹس سکسیس، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، کوئی بھی ناکامی نہیں چاہتا ہے، اسٹوڈنٹ ہو، ٹیچر ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، ایون چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والا، بظاہر چھوٹا کام جیسے دنیاوی طور پر ہم کہتے ہیں موچی ہے تو وہ بھی چاہتا ہے میں پرفیکٹ موچی بنوں، کوئی گوشت فروش ہے تو وہ چاہتا ہے مجھ سے اچھا پورے شہر میں کوئی گوشت فروش نہ ہو۔ تو کامیابی اصل اور ایکچوئل ہے کیا؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی شخص ناکام نہیں ہونا چاہتا اور کامیابی چاہتا ہے۔ گوگل پر جو سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے الفاظ ہیں ان میں سے ایک سکسیس ہے۔ اچھا، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا چاہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں، بلکہ اس کو کچھ سالوں میں تو یہ بھی سنا تھا کہ سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا اس سال کا لفظ یہی تھا۔ اچھا۔ تو فطری طور پر چونکہ انسان کے اندر ایک تلاش ہوتی ہے اور ہر شخص اپنے اعتبار سے چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اس میں جو سب سے ایک بڑی کنفیوژن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کامیابی کا معیار کیا ہو اور میرے نزدیک کامیابی کیا ہو، یہ لوگوں کو کلیئر نہیں ہو پاتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو وہ کامیابی کے منزل پر ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ پریشان گھوم رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا برعکس بھی ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ناکام ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے پیرامیٹرز تو ہر شخص کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، ہر پرسنالٹی کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، لیکن ہم چونکہ اسلام کی بات کریں گے، مسلمان کی بات کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے، تو سب سے پہلے تو ہمارے دل و دماغ میں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آخر کامیابی کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک آپ کے دماغ میں آپ کا گول یا ٹارگٹ کلیئر نہیں ہوگا تو آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے، بہت اچھی بات آپ نے ابتدا میں کی، واقعی ابھی ہم کامیابی پر بات کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے ویور سے پوچھیں کامیابی ہوتی کیا ہے، ہاں جی، تو یہی کلیئر نہیں ہے، کلیئر نہیں۔ پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کامیابی ہے کیا، آپ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے، آپ کس کو کامیابی سمجھتے ہیں، پہلے اس کو ڈیفائن تو کریں۔ اگر آپ 2 لائنز کے اندر اپنی کامیابی کی تعریف نہیں لکھ سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کامیابی کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کلیئر نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اب فار ایگزامپل کسی نے 60 سال کی زندگی پائی، پہلے 10 سال جو ہے وہ اس طرف بھاگ رہا ہوگا، دوسرے 10 سال یہاں بھاگے گا، پھر کہے گا یار 20 سال گزر گئے، لگتا ہے کہ کچھ اور کرنا چاہیے، اگلے 10 سال وہ کہیں اور جائے گا، تو جب بڑھاپے کی عمر آئے گا تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں نے کام کیا ہے۔ تو اب اتنی ساری عمر گزارنے کے بعد بھی اگر آپ کنفیوز ہیں یا آپ ارلی ایج کے اندر بھی کنفیوز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی کامیابی کے معیار کو اپنے دماغ میں کلیئر ہی نہیں کیا۔ میرے ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی بیرون ملک میں، تو 2-3 ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ چینج کر چکے تھے اور عمر ہوگی ان کی کوئی 25-26 سال ہوگی، 8-10-12 سال کی سٹڈیز بھی ہوں گی، بیرون ملک سفر بھی کیے۔ اچھا، تو کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا اب تک جو کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ اب 26 سال کی عمر میں آ کر بندہ اپنے پچھلے جو 10-12 سال اس نے پروفیشنل گروتھ کے گزارے ہیں، جو میکسیمم سمجھے کہ ایک ایڈلٹ کی عمر سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہاں سے انسان کو اپنی لائف کی رسپانسبلٹی لے لینی چاہیے۔ بالکل، یعنی کہ بالغ ہوتے ہی، اس سے پہلے بھی ممکن ہے لیکن میکسیمم جو ایج ہے، تو اس کے بعد تو کئی ایسے شرعی احکامات ہیں کہ جس میں دوسروں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ 15-16 سال میں ہی آپ کو اس طرف اپنے آپ کو کلیئرٹی کر لینی چاہیے، اور 26 سال میں بھی اگر یہ نہیں پتا کہ جانا کیا ہے تو پیچھے بچا کیا ہے، 40-45 میں تو ویسے ہی گھٹنے اور ٹکنے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کریں گے کیا زندگی میں؟ صحیح بات۔ تو 25-26 سال میں تو آپ ایک اچھی جگہ پر پہنچے ہوں، بلکہ اس پر جو بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جب آپ 40 سال کے ہوں تو آپ ایک برانڈ بن چکے ہوں، یعنی کہ آپ کامیابی کے کچھ نہ کچھ زینے ایسے آپ چڑھ چکے ہوں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کامیابی کی طرف بڑھیں۔ تو ایز اے مسلم سب سے پہلے جو اصل کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور جس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا، تو جب انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ سارا اپنا ایک فیز ہو تو پھر اس کی جو کامیابی کا معیار ہے، پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں 25,000 روپے مہینہ کما لوں، صحیح، یا میں جو ہے وہ 50 آدمیوں کا نگران بن جاؤں، یا میں جو اس فیکٹری کا جو ہے نا وہ CEO بن جاؤں۔ پھر وہ یہ چھوٹی چیزیں لگتی ہیں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اینڈ لیس لائف ہے اور اس کے پیش نظر بھی ہے کہ قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کتنی ہے،
تو وہ اتنی ہے کہ جس کی گنتی نہیں ہے اور نہ ختم ہونے والا ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں. تو جب آپ اتنے بڑے ویژن پر اپنی کامیابی کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں, یہ 2 4 5 سال کی جو پلاننگ ہے نا, وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو ایز اے مسلم سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم جس کامیابی کو اپنا معیار بنانے جا رہے ہیں وہ اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے.